اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں نظام کائنات پر اور اللہ کی قدرت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دنیا کو بنانے والا ہمارا خالق و مالک، وہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم کو مارنے والا ہے، زندگی موت کا وہی مالک ہے۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو وہ پرکھے، جانچے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس تھوڑی سی زندگی میں کس نے اچھا عمل کیا، کس نے برا عمل کیا، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ اصولی بات۔ پھر اسی خالق و مالک نے انسانوں کے لیے، ان کی رہبری کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، آسمانوں سے کتابیں نازل کی، انبیاء کرام آئے، انسانوں کو اللہ کا پیغام بتلایا، سمجھایا، کچھ مانتے کچھ نہ مانتے، انبیاء کرام اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے 100 انبیاء بھی ایسے نہیں ہیں جن کے نام قرآن و یا حدیث کے اندر موجود ہو، 100 بھی نہیں، وہ 25-30 کے اندر ہے۔ باقی کے لوگوں کو نام تک نہیں معلوم، کون تھے، کہاں آئے، کب آئے، اس لیے کہ اس وقت دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی، کسی چیز کو ریکارڈ میں رکھنے کے نہ اسباب و وسائل تھے، نہ مزاج تھا۔ جب دنیا آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام کو پہنچی کہ اب چیزوں کو ریکارڈ میں لیا جائے، تو خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سے پہلے جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے، جن کی شریعتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی امتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا، وہ 3 قومیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی کہلائی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، ان کی قوم داؤدی کہلائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، ان کی قوم عیسائی کہلائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب، ان کا طور طریقہ بہت جلدی مٹ گیا۔ دنیا کے اندر نہ ان کے مذہب کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ ان کی کتاب موجود ہے، نہ اس کا نام و نشان موجود ہے۔ بچی توریت اور انجیل۔ توریت کے نام کی کتاب دنیا کے اندر موجود ہے، فرق یہ ہے کہ یہ وہ اوریجنل کتاب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، یہ ترجمے در ترجمے ہیں، کمی ذاتی ہوتے 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 ہزاروں مرتبہ کمی ذاتی کے بعد جو انجام ہوتا ہے وہ انجام ہے اس کا، اور اس کا اعتراف خود یہودیوں کو بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب بائبل اتری تھی، آج جو بائبل ہے یہ وہ بائبل نہیں ہے، یہ اس کے ترجمے در ترجمے ہیں، اس زبان میں نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی کمی ذاتی چھیڑ چھاڑ ہوتے ہواتے اب اس شکل میں۔ اس کے مقابلے میں قرآن مقدس،
قرآن مقدس جس زبان میں نازل ہوا آج بھی اسی زبان میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہی زبان ہے جس زبان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور آج بھی قرآن ویسا ہی پڑھا جاتا ہے اور ویسا ہی پڑھا جائے گا جس طرح جبرائیل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے الگ آداب ہیں، باقاعدہ ایک فن ہے، فن تجوید۔ کون حرف موٹا ہوگا، کون باریک ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، باقاعدہ فن تجوید ہے۔ اور فن تجوید پر جب امت نے کام کیا ہے تو ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ عربی زبان میں 29 حروف ہیں، 29۔ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا؟ ہم منہ سے بولتے ہیں نا تو منہ سے آواز نکلتی ہے، کبھی زبان دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی حلق میں زور لگا کر، کبھی ہونٹ ملا کر، کبھی زبان کی نوک دانتوں کے بیچ میں لا کر، کبھی زبان کو تالو میں لگا کر، الگ الگ حروف نکلتے ہیں۔ تو کون حرف کہاں سے نکلے گا؟ باقاعدہ 17 مخارج طے کیے گئے۔ یہ ہمارے 32 دانت ہیں، 32 دانتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ قرآن نے باقاعدہ اس پر کام کیا، اس کا فن ہے، اس کا باقاعدہ کورس ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اشارے کر رہا ہوں۔ سامنے کے 2 دانت اوپر اور نیچے کے، ان کو سنایا کہتے ہیں۔ اوپر کے دانت سنایا علیا کہلائیں گے، نیچے کے دانت سنایا سفلا کہلائیں گے۔ اس کے بغل دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، یہ 4 دانت رباعی کہلائیں گے۔ ان کے بغل کے دائیں بائیں اوپر نیچے انیاب کہلائیں گے۔ ان کے بغل کے دائیں بائیں اوپر نیچے زواہق کہلائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی داڑھیں ہیں تواہن کہلائیں گی، اور آخر کی داڑھیں نواجز کہلائیں گی۔ معمولی بات ہے، جبکہ دیگر زبانوں میں دانت تو دانت، کون سا دانت؟ ہونٹ تو ہونٹ۔ قرآن نے ہونٹ کے 3 حصے طے کیے۔ ہونٹ گول ہوگا، ہونٹ چپٹا ہوگا، دونوں ہونٹ ملیں گے، تری کا حصہ ملے گا، خشکی کا حصہ ملے گا۔ تری کا حصہ ملے گا تو با نکلے گا، خشکی کا حصہ ملے گا تو فا نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ ہونٹ گول ہوگا تو واو نکلے گا۔ یہ تحقیقات کرنے کا مقصد اس لیے کہ یہ فن قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کا فن معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر خداوند قدوس کا اعزاز ہے، اکرام ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ یہ کتاب چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، یہ کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے، اس کتاب کو دیکھنے والے کو سکون ملتا ہے۔ جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے وہاں برکت، جو پڑھائے اس پر برکت، جو پڑھے اس پر برکت، اور جو لوگ اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرتے ان کے لیے برکت۔ اور یہ کتاب قبر کی تنہائیوں کا ساتھی، قبر کے عذاب کو روکنے والی، دنیا کی ساری بادشاہتیں مل کر ایک قبر کا عذاب رکوانا چاہے نہیں روک سکتے۔ اور اس کتاب کی تلاوت، اس کا ایک رکوع اخلاص کے ساتھ پڑھ کر بخشا جائے اور اللہ کو پسند آ جائے، اللہ قبول کر لے تو قبر کا عذاب رک سکتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب اپنا کام کر رہے ہیں۔ بار بار ہم نے یہ بات کہی، ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتے، کسی مذہب کے پیشوا کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن مقدس نے پچھلے انبیاء کرام کے پیشواؤں کا پچھلی امتوں کے پیشواؤں کا، انبیاء کرام کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا۔ مذاہب سارے اچھے تھے،
انسانوں نے ان مذہبوں کو ضائع کیا۔ دنیا کے اندر آج کوئی مذہب اگر محفوظ ہے، کوئی کتاب محفوظ ہے، کسی ہادی اور رہبر کا طریقہ محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام۔ اس کتاب کا نام قرآن، اس ہادی اور رہبر کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زندگی کا نام سنت، سیرت۔ یہ صورتحال ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہا یا رہ رہا ہے، وہ اپنے مذہب سے والہانہ لگاؤ رکھتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے۔ اس ملک میں بھی ایک عرصہ ہو گیا مسلمان رہ رہے، اپنے مذہب کے ساتھ وابستگی کے ساتھ رہ رہے۔ مسلم بادشاہوں کا دور آیا، حکمرانوں کا دور آیا۔ وہ حکمراں دیندار بھی تھے، بددین بھی تھے، جیسے ہوتے ہیں حکمراں، لیکن وہ حکمراں تھے، وہ ہمارے آئیڈیل اور رہبر نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے آئیڈیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، علماء امت ہیں۔ ان میں جو نیک ہوگا ہم اس کی نیکی کی سراہنا کریں گے، جو غلط ہوگا اس کی غلط بات کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن اتنا ضرور کہہ دوں کہ ان بادشاہوں کے زمانے میں اس ملک میں مذہبی منافرت بالکل نہیں تھی۔ کوئی جنگ مذہب کی بنیاد پر یہاں نہیں ہوئی۔ کوئی مسلم بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس کی فوج میں ہندو فوجی نہ رہے ہوں اور جس کی وزارت میں ہندو وزراء نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجہ ایسا نہیں گزرا جس کی فوج میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں اور جس کی وزارت میں مسلم وزراء نہ رہے ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو لے کر تماشا ہوا۔ وہ پاگل نوجوان ہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں اس پاگل پر نہ کوئی حاصل نہیں، ہم اسٹیٹس لگائیں گے، جھنڈا بلند کریں گے اور چنی کریں گے اور چنا کریں گے، اس سے نقصان زیادہ فائدہ کم۔ تماشے ہوئے، بعض جگہ فسادات ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پر بعض غیر مسلم دوستوں سے میری بات ہوئی، میں نے ان کو بتلایا آپ اس حکمراں کو اچھا کہو یا برا کہو، اس حکمراں کو پہچانو یہ کون تھا۔ تقریباً 50 سال حکومت کی ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جتنا بڑا ہندوستان ان کے دور حکومت میں تھا نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ آج ہے۔ اتنا طاقتور ملک، اور ہندوستان کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ وہ جی ٹی پی جس کو منموہن سنگھ 7 اور 8 پر چھوڑ کر گئے تھے آج تو 4 کے اندر آ گئی۔ اب تو دیش بیٹھ رہا ہے، پانی کا جہاز ڈوبتا ہے تو ہفتوں لگتے ہیں۔ بہت بڑا ملک ہے، وسائل سے مالا مال ملک ہے، آہستہ 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 پیچھے جا رہا ہے۔ جو جی ڈی پی آج آپ 4 میں ہے، اورنگزیب کے زمانے میں 35 پہ تھی۔ وہ دور تھا ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس حکمراں نے حکومتی خزانے سے، سرکاری خزانے سے 1 پیسہ کبھی تنخواہ نہیں لی۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو میرا منہ دیکھ رہے ہیں ایسے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی حکمراں ایسا گزرا ہے جو 50 سال حکومت کرے، دیش کو خوشحالی سے بھر دے اور سرکاری خزانے سے 1 پیسہ تنخواہ نہ لے؟ تو اس نے پوچھا پھر ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ یہ سیدھی بات ہے، گزارے کے لیے آدمی کے پاس خاندانی کھیتی باڑی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اچھے خطاط تھے، کڑھائی بنائی کا کام جو ہوتا ہے بہت عمدہ وہ جانتے تھے۔ ان کے قلم سے لکھے ہوئے قرآن دنیا کے مختلف مقامات پر رکھے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے اندر بھی ان کے قلم سے لکھا ہوا قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جس کی طبیعت چاہے جا کر دیکھ لیجئے گا۔ الحمدللہ اس حقیر نے وہ تحریر دیکھی ہے۔ لیکن آپ کو تماشا کرنا ہے تو آپ کیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم کسی حکمراں کو آئیڈیل نہیں کہتے،
ہمارے آئیڈیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں، ہمارے آئیڈیل علماء امت ہیں، فقہائے امت ہیں، محدثین ہیں، اولیاء اعظام ہیں۔ یہ ملک ولیوں کا ملک ہے، یہ ملک درویشوں کا ملک ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک ہے، نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا ملک ہے۔ پورے ملک کا کوئی خطہ بتلا دو جہاں اللہ آرام نہ کر رہے ہوں، ان کی زندگیوں پر انگلی رکھ کے بتلاؤ کیا کمی ہے۔ بہرحال وہ دور گزرا ان بادشاہوں کا، حکومتوں کا، ہر عروج کے بعد زوال، ہر صبح کے بعد شام، دنیائے بے ثبات میں ہر شے ہے تیزگام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام، رنگے زوال سے ہے رنگین گل بھی خیر بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں خزاں بھی بہار بھی، آئے گا اور جائے گا۔ اس ملک کی خوشحالی کو دیکھ کر انگریزوں نے یہاں قدم جمانے کی لالچ کی، جس کی تفصیل آپ بار بار سن چکے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ وہ آئے، تجارت کے بہانے آئے، پھر آہستہ آہستہ تماشے شروع کیے، پھر یہاں کے لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کی۔ دنیا جانتی ہے کہ انگریز قوم کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ساتھ چاہے کسی نے دیا ہو، الفاظ یاد رکھیے گا، ساتھ چاہے کسی نے دے دیا ہو، لیکن صفحے اول کی جو فہرست ہے اس میں ہمارے بڑے ہیں۔ اس محاذ میں صفحے اول میں آپ کو ہمارے بڑے نظر آئیں گے، دوسرے لوگ ساتھ میں ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا بڑکپن تھا کہ سب کی قدر کی، سب کو ساتھ لے کر چلے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی تو ساؤتھ افریقہ میں وکالت کرتے تھے، جب ہندوستان لوٹ کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم میں اپنی باتیں کہنی شروع کی تو قوم سنتی نہیں تھی، خائف تھی، ڈرتے تھے، تو ان کو باپو کا لقب ہمارے بڑوں نے دیا۔ اور یہ بات ہضم نہیں ہوگی، سن لیجئے، جمعیت العلماء نے اپنے خرچے سے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا۔ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، شانہ بشانہ ساتھ میں رکھا، سب آگے بڑھے اور بالآخر یہ ملک آزادی کے قریب پہنچا۔ یہاں پر رک کر ایک سوال ذہن میں رکھ لیجئے، سوال جواب آگے کام آئے گا۔ جب ہم لوگ کبھی جنگ آزادی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اس میں اپنے اکابر کی خدمات کا تذکرہ آتا ہے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے مولانا، پرانی باتیں ختم ہو گئی، لکیر پیٹنا بند کیجئے۔ کیوں؟ ان کے حصے میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ جنگ آزادی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ علماء دیوبند کو، جمعیت العلماء کے اکابر کو۔ تو باقی انگور کھٹے، ارے مولانا بند کیجئے ان باتوں کو۔ اس کا مطلب تاریخی باتیں نقل نہ کی جائے، جو حقیقت ہے بتلائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اندر کے بعد لوگ تو یہ بات کہتے ہیں۔ کالج میں پڑھنے والا نوجوان طبقہ جو دنیا کی گندگیوں سے متاثر ہے اور مرعوب ہے، متاثر کیوں ہے؟ اگر ہمارا بچہ اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت مکتب میں آ کے پڑھے، جیسے آپ کیا چلتا ہے ماشاءاللہ، تو ذہن سازی ہوتی جاتی ہے، اور اس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ نماز سیکھی، نہ پاکی طہارت کے مسائل سے واقف ہوا، نہ صحابہ کے بارے میں واقف ہے، نہ اولیاء اللہ کے بارے میں واقف ہے، اور ادھر مسلسل وائرس چھوڑے جا رہے، تو ذہن کیا بنے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد امت کے اندر ان نوجوانوں کی سامنے آ چکی ہے جن کی کوئی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، صرف یک طرفہ ون سائڈ گندگی دماغوں میں ڈالی گئی ہے۔ وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ بعض نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا، ایک آدھ موقعوں پر بڑا گرمی کا ماحول تھا،
فل ٹینشن کے ماحول میں بیان کرنے کا اتفاق ہوا. میڈیا بھی موجود ہے اور مختلف خیال کے لوگ بھی موجود ہیں اور اپنی بات کہنی ہے. اسی قسم کے ایک موقع پر میڈیا کی موجودگی میں مجھ سے بعض اسکول میں پڑھنے والے طلباء اسٹوڈنٹس نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ مولانا، ہندوستان کے اندر بہت سی قومیں باہر سے آئیں، کسی کی مخالفت تو نہیں کی گئی. انگریز باہر سے آیا، ایسا کیا جرم تھا اس کا کہ آپ اس کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کے بڑوں نے درسگاہیں چھوڑ دیں، مسلح چھوڑ دیے، مہم بنایا، اس میدان کی قربانیوں کو آپ نے جہاد قرار دیا اور اس میدان کی موت کو آپ نے شہادت قرار دیا. ایسا کیوں؟ سوال تو بہت اہم ہے اور یہ سوال اسی لیے ہے کہ ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے. یہ تو احساس کمتری ہے، احساس محرومی ہے. ترقی یافتہ قوم تھی، یہاں رہتی تو کیا نقصان تھا؟ ان کو میں نے جواب دیا، آپ بھی سن لیں. میں نے کہا بیٹا، اس ملک میں جتنی قومیں آئیں انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا. تو یہاں کے لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا، سینے سے لگا لیا، باہوں میں لے لیا. انگریز قوم نے ہندوستان کو وطن نہیں مانا تھا. ایک بات، وہ یہاں کی دولت 7 سمندر پار منتقل کر رہے تھے، معمولی جرم ہے. 2، اور سب سے بڑا جرم سن لیجئے جس کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے درسگاہیں چھوڑ دی تھی، میدان میں آ گئے تھے. انگریز کی یہ کوشش تھی اس ملک کے تمام مذاہب کو، تمام تہذیبوں کو مٹا کر اپنے مذہب کو مسلط کر دیا جائے. یہ سب سے بڑا جرم تھا. کوئی بھی کرے، کسی دوسرے مذہب والے کے مذہب کو مٹانا، استحصال کرنا، تہذیبوں کا استحصال کرنا بدترین جرم ہے. تو سبھی لوگوں کو خراب لگا، لیکن چونکہ مسلمان اپنے مذہب سے زیادہ وابستگی رکھتا ہے، مسلمان کو زیادہ درد تھا اور اس کے لیے چھوٹی بڑی ہر قربانی پیش کرنے کو تیار تھا، اس لیے ہمارے اکابر صف اول میں آ کر کھڑے ہوئے کہ یہ نہیں ہوگا. اور بالآخر وہ جنگ چلی اور ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑا. ان کے دور حکومت میں جو قوانین نافذ تھے انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ قانون ایک ہو اور سب کو اسی دائرے کے اندر باندھا جائے. تو ان کے زمانے میں بھی اس ملک کے باشندوں نے اس پر اعتراض کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں ایک قوم ہے، ایک تہذیب ہے. ہندوستان ایک قوم کا ملک نہیں ہے، ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے، ایک مذہب کا ملک نہیں ہے. یہ فرق ہے. دنیا کا کوئی بڑا ملک جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، مختلف تہذیب کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں اور سب کی شرکت کے ساتھ وہ نظام چل رہا ہو، وہاں ایک لاٹھی سے آپ سب کو نہیں ہانک سکتے. پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا، بہت دکھایا گیا میڈیا کے اندر. میں نے بعض دوستوں سے کہا ذرا اس کو روکو، میرے ایک سوال کا جواب دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ہی سسٹم چلے گا نا بھائی، 2 کیسے چلیں گے؟ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ تو بڑے آدمی ہیں ان سے کون پوچھنے جائے گا، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ ایک فیملی میں کون کون رہتے ہیں؟ ارے میری اماں ہوگی، میرے ابا ہوں گے، میری بہن ہوگی، میری بھابھی ہوگی، نہیں ہوں گے؟ سب کے ساتھ ایک ہی ویوہار ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ ایک ویوہار کرتے ہیں، آپ کے والد محترم آپ کی والدہ کے ساتھ اور بہو کے ساتھ ایک ویوہار کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ دنیا کو بیوقوف سمجھا ہے. مختلف سوچ کے مختلف ویوہاروں کے لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. اسی گھر میں بیٹی بھی ہے، اسی گھر میں بہو بھی ہے، اسی گھر میں ماں بھی ہے اور اسی گھر میں میری بیوی بھی ہے. لیکن کیا گھر نہیں چلتا؟ چلتا ہے.
میں ماں کو ماں کا مقام دوں گا، بیوی کو بیوی کا مقام دوں گا، بہن کو بہن کا مقام دوں گا، بھابھی کو بھابھی کا مقام دوں گا. گھر نہیں چلے گا؟ چلے گا. تو کیا دنیا کو بیوقوف سمجھا ہے کچھ ہی بول دینے کا؟ ٹھیک ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، لاٹھی ہے، آپ ہانکتے رہیے، لیکن نظریات کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، نظریہ نظریہ ہوتا ہے. آپ کسی کا استحصال کریں، کرتے رہیے. تو جس طریقے سے انگریز دور حکومت میں انہوں نے کوشش کی تھی، یہاں کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. تو انگریز دور حکومت میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی طریقوں میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. اور 1937 میں شریعت ایکٹ کے تحت مسلمانوں کو خصوصی اختیارات دیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی اور آئلی معاملات ہیں اس میں حکومت ڈسٹرب نہیں کرے گی. اب دو باتیں ایک ساتھ جوڑ کر چلائی جا رہی ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گن ایک دو دن میں ختم نہیں ہونے والی، چلے گی، یہ بحثیں چلیں گی. اور ذمہ دار علماء کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پانی الگ کریں. دو باتیں ایک ساتھ چلائی جا رہی ہیں. کیا بات چلائی جا رہی ہے؟ صاحب دستور تو ایک ہونا چاہیے، رول تو ایک ہونا چاہیے، حساب ایک ہونا چاہیے. تو ہم پلٹ کر پوچھ رہے ہیں کیا ایک نہیں ہے؟ کیا پہلے سے ایک نہیں ہے؟ کیا فوجداری کے سارے معاملات، کرمنل کے سارے معاملات، سول کے سارے معاملات ایک نہیں ہے پہلے سے؟ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے مسجد کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس بات کو سمجھیے، آپ زمین خریدنے گئے، بینامہ کرانا ہے، اسٹمپ خریدنا ہے، ایک سسٹم سے اس میں جا کر کے لین دین ہوگا. تو کیا مسلمان کے لیے الگ ہے، ہندو کے لیے الگ ہے، سکھ اور پارسی کے لیے الگ ہے؟ ہاں، الگ سے کسی طبقے کو ریزرویشن دیا گیا ہے اس کی پسماندگی کی بنیاد پر، تو مذہب بنیاد نہیں ہے، پسماندگی بنیاد ہے. وادی باسی کا اور فلاں وہ پسماندگی بنیاد ہے، کمزوری بنیاد ہے، مذہب بنیاد نہیں ہے. کیا پراپرٹی کے لین دین میں مذہب کے فرق سے کوئی فرق ہے؟ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کی ناک توڑ دی، آنکھ توڑ دی، ہڈی توڑ دی، یہ کرمنل معاملہ ہے. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ آپ روڈ پر جا رہے، سگنل بند، سب کے لیے بند. ہمارے مولانا صاحب پنڈت جی کے لیے وہ الگ سے نہیں کھلے گا، سب کے لیے. کلیان سے آپ ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو جس گریڈ میں آپ کو بیٹھنا ہے، چالو میں، سلیپر میں، اے سی میں، فرسٹ کلاس میں، آپ کو اس گریڈ کا ٹکٹ لینا ہوگا، کسے باشد کوئی بھی ہو. آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، فلائٹ سے آپ کو سفر کرنا ہے، کوئی فرق؟ تقریباً 95, 96, 98% معاملات سب کے لیے یکساں ہیں پہلے سے. آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں آپ. اب بچے وہ الگ الگ مذاہب کے ماننے والوں کے، الگ الگ تہذیبوں کے ماننے والوں کے چند مخصوص معاملات. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، پرسنل لا یعنی خصوصی پرائیویٹ آئلی معاملات. میں کسی مذہب کو ماننے والا ہوں، آپ کسی مذہب کو ماننے والے، آپ کسی مذہب کو ماننے والے، تو میں اپنی شادی بیاہ، موت مٹی، گھریلو معاملات اپنے مذہب کی روشنی میں مذہب کے مطابق انجام دوں گا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں حکومت کو مداخلت نہیں کرنی. اس کو کہتے ہیں پرسنل لا. جو مسلمانوں کا پرسنل لا ہے وہ مسلم پرسنل لا ہو گیا، جو ہندوؤں کا پرسنل لا ہے وہ ہندو پرسنل لا ہو گیا، جو سکھوں کا پرسنل لا ہے وہ سکھ پرسنل لا ہو گیا. مختلف قبائل ہیں، مختلف طریقے ہیں، اپنے مذہبی معاملات اپنے طور پر انجام دیے جائیں گے. مثلا ہمارے یہاں ایک بیٹا بیٹی، ایک بچہ بچی کو آپس میں رشتے میں بندھن میں بندھنا ہے. طریقہ کیا ہے اس کا؟ مجلس کے اندر قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں گے، بچی مجلس میں نہیں آئے گی، بچی اپنے گھر میں ہوگی، اس کی اجازت لے لی گئی. مجلس کے اندر لڑکا بیٹھا ہوگا، معزز مجلس ہوگی، خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کرا دیا گیا، نکاح ہو گیا.
تو ہمارے یہاں شادی کے بندھن میں باندھنے کے لیے نکاح ہوگا. دوسروں کے یہاں کیا ہوگا؟ کسی کے یہاں بھوری پڑے گی، کسی کے یہاں چرچ میں جا کر بندھن بنے گا، کسی کے یہاں گردوارے میں جا کر بندھن بنے گا. کرو سب کو ایک. بڑا شوق ہے یکساں سول کوڈ لانے کا، کرو سب کو ایک. پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. زبان نہیں کھلے گی، نا 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 نا. یہاں پر بالکل نہیں، کسی کی سانس نہیں ہل رہی ہے، کسی میڈیا میں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں مذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ مذہبی معاملات میں بالکل برابری ہے. اگر کہیں اونچ نیچ ہے وہ سماج کی کمی ہے. مذہب کی بنیاد پر اونچ نیچ بالکل نہیں ہے. اذان ہوئی، وضو کر کے جو پہلے آیا وہ آگے، جو بعد میں آیا وہ پیچھے. ہو سکتا ہے ایک ہی کارخانے سے کاریگر بھی نکلے، سیٹ بھی نکلے. کاریگر پہلے نکلا، سیٹ بعد میں نکلا، تو آگے کون بیٹھے گا؟ حتیٰ کہ مسجد کا کوئی حصہ مخصوص کرنا، یہاں فلاں لوگ بیٹھیں گے، یہاں فلاں برادری بیٹھے گی، یہ فلاں سیٹ صاحب بیٹھیں گے، مکروہ ہے، غلط ہے. کوئی فکس نہیں ہوگا. ہاں اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، ان کا احترام سبھی کرتے ہیں، ان کے لیے کسی ایک نماز میں لوگوں نے جگہ دے دی. لیکن اگر کہیں بورڈ لگائے کہ اس صف کے اس کنارے میں خالی علماء کھڑے ہوں گے، اس کنارے میں خالی حفاظ کھڑے ہوں گے، یہاں پر خالی حجاج کھڑے ہوں گے اور یہاں پر خالی متولی کھڑے ہوں گے، غلط. مذہبی معاملات میں ہمارے یہاں سارے لوگ یکساں ہیں. آپ کے یہاں بھی یکساں ہے؟ کرو ایک. آؤ میدان میں آؤ، معلوم پڑ جائے گا. صدر جمہوریہ پنڈت نہیں ہے. صدر جمہوریہ بیکورڈ طبقے سے ہے. وہ مندر میں جاتی اس کو باہر روک دیا جاتا ہے. کسی میڈیا والے کے پیٹ درد نہیں ہوتا. 1 نمبر کی شہری، اس کو باہر روک دیا گیا. کیوں؟ جب فائل کھلے گی تو بہت سی فائلیں کھلیں گی. آؤ یکساں کرنے کے لیے نہ، اس کا کہیں دور دور نام و نشان نہیں ہے. ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بارات کی بس پلٹ گئی. بارات چلی، دلہن لے کر چلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس پلٹ گئی، شوہر مر گیا، بیوی بچی. کدھر جائے گی یہ؟ ادھر کی ادھر. کرو فیصلہ. ہمارے یہاں بیٹی کا رشتہ باپ سے شادی سے پہلے بھی ہے، شادی کے بعد بھی ہے. وہ بیٹی باپ کی بیٹی شادی سے پہلے بھی تھی اور شادی کے بعد بھی تھی. لفظی کرنا بہت آسان ہے، بیلنس کرا کے بتلاؤ. اور ایک بات سن لیجئے، رسم و رواج اور چیز ہے. مذہبی کتابوں کی روشنی میں فیصلہ کر کے بتلاؤ کیا ہونا چاہیے. آؤ میدان میں. سفر میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی مل جاتے ہیں کچھ لوگ، خوش مزاج قسم کے باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ایک مرتبہ میری سیٹ RSC تھی، ایک صاحب مل گئے جھانسی سے، بمبئی آ رہے تھے. اب RSC سیٹ میں بہرحال ایک دوسرے کو جھیلنا ہے 8-10 گھنٹے. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون؟ میں نے کہا میں عالم ہوں. اچھا. مسلمانوں کے معاملات سے واقف ہے؟ جی واقف ہوں. کچھ پوچھوں؟ ہاں پوچھئے. شروع کیا انہوں نے. میں بھی کچھ دیر خاموش سنتا رہا کہ دیکھوں ذرا پانی میں کتنی گہرائی ہے. 15-20 منٹ تک وہ اپنی کہتے رہے، میں ڈیفنس کرتا رہا. پھر میں نے کہا صاحب کچھ ادھر سے بھی کہنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ مذہب اور سیاست آپ کے یہاں ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ چرچا ہوتا ہے کہ مذہب الگ سیاست الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مذہب سیاسی معاملات کا حل نہیں پیش کرتا، ان کے پاس حل ہی نہیں اس کا. اور ہمارے یہاں ہمارا مذہب سیاسی معاملات کا حل بھی پیش کرتا ہے. بادشاہ کیسا ہوگا، خلیفہ کیسا ہوگا، اس کی کیبنٹ کیسی ہوگی، گورنر کیسا ہوگا، وزیر کیسا ہوگا، فیصلے کیسے ہوں گے، لگان وصول کیسے ہوگا، خرچ کیسے ہوگا، کیا پرسنٹ ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، پوری تمام چیزوں کو قرآن و حدیث
ڈیل کرتی ہے. دنیا کی کسی مذہبی کتاب کے اندر یہ تفصیلات نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کتابیں ہی مٹ گئی ہیں، اصل شکل میں نہیں ہے. اور جب اصل شکل میں تھی تب بھی ان میں یہ تفصیلات نہیں تھی. یہ تفصیلات صرف اور صرف قرآن مقدس کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ کتابیں جب نازل ہوئی تھیں اس وقت دنیا بچپن سے جوانی کی جانب آگے بڑھ رہی تھی، اور قرآن مقدس جب نازل ہوا ہے تو دنیا جوانی سے ڈھلاؤ کی طرف چل چکی تھی. خداوند قدوس نے قرآن پاک کو نازل ہی اس وقت کیا ہے جب انسان اس کا متحمل ہو گیا. تو اگر سب کو یکساں کرنا ہے وہ تو بات کی بات ہے، کس کا کیا نقصان، کس کا کیا فائدہ. آئیے نا، ویلکم، بیٹھتے ہیں. اب آئیے پیچھے لوٹیے. جب ملک آزادی کے قریب پہنچ گیا، اور سیدھی بات ہے انگریز نے حکومت کس سے لی تھی؟ دلی کی جنگ جو 57 کی ہوئی ہے، 1857 کی، وہ کس کی قیادت میں لڑی گئی تھی؟ آخری جنگ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں. کون تھے وہ پورا علاقہ مغربی یو پی کا کون لوگ میدان میں تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی کون تھے؟ رشید گنگوہی کون تھے؟ حافظ ضامن شہید کون تھے؟ احمد اللہ صاحب آسامی آپ کے مدراسی کون تھے؟ اس وقت کن قوموں نے قربانیاں دی ہیں؟ یہ بنکر قوم جو یو پی سے ہجرت کر کے یہاں آنے پر مجبور ہوئی، ان کے آباء و اجداد کی انگلیاں کاٹ لی گئی تھیں، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. کس پر؟ انگریز نے حکومت کس سے لی تھی؟ اور اسی لیے انگریز کی توپ کا دہانہ 100 میں سے 90 لوگ ہم ہی تھے. ان کو ڈر ہم ہی سے تھا کہ پلٹ کر اگر کوئی سامنے کھڑا ہوگا تو یہ کھڑے ہوں گے، اس لیے ان پر خاص نگاہ تھی. اور اس قوم کو کون کون کنٹرول کر رہا تھا؟ علماء. تو علماء کو پہلے کنڈم کرو، علماء کو پھانسی پہ چڑھاؤ، وغیرہ وغیرہ. جب ملک آزادی کی کگار پر پہنچا تو ایک طرف تو ان کو ڈر تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، جانا ہے. تو پھر ان کو بھی خیریت سے دو مت، کہتے نہ کھاؤ نہ کھانے دو، اس کو اڑکا دو. تو یہاں تماشے شروع کیے گئے، یہاں نفرتوں کا بازار گرم کیا گیا، اور دونوں طرف سے کچھ لوگ کھڑے کیے گئے. میں نام نہیں لوں گا، تفصیل کا موقع نہیں، آپ خوب سمجھتے ہیں. جن لوگوں نے 25-25 30-30 سال جیلیں کاٹی تھی، جیلوں کو آباد کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے مل جل کر رہیں گے، سب ایک ساتھ رہیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں الگ ہونا الگ ہونا. تو الگ ہونا والوں نے نفرتیں بانٹنی شروع کی، ہنگامے شروع ہوئے، فسادات شروع ہوئے. اور ہمارے اکابر منع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ان اکابر کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے جس کو زبان پلاتے ہوئے جگر منہ کو آتا ہے. ہمارے اکابر میدان میں نکل کر سمجھاتے تھے، ان کے چہروں پر تھوکا گیا ہے، ان کی پگڑیاں اتار کر پیروں سے روندی گئی ہیں، داڑیاں پکڑ کے ان کو مارا گیا ہے. کیسے عزم کے پہاڑ تھے وہ لوگ، اس کے باوجود اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، کام کرتے رہے، کام کرتے رہے. بالآخر ہمارے بڑوں کی مخالفت کے باوجود دنیا سن لے اس بات کو. ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں چاہتا کہ اس کو بانٹ کے الگ کرو، نہیں. ہمارے بڑے آخر تک کہتے رہے کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے تھے ساتھ میں رہیں گے. انگریز کے آنے سے پہلے ہم جس طرح ساتھ میں رہتے تھے ہم ساتھ میں رہیں گے. لیکن ہمارے بڑوں کے نہ چاہنے کے باوجود بٹوارہ ہم پر مسلط کیا گیا. ہمارے بڑوں نے طے کیا کہ ہم کو یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا خطبہ آپ پڑھیے، ایک کتاب ہے ایوان اردو، اس کے اندر مولانا کی تقریر موجود ہے، وہ اور جگہوں پر بھی ہوگی. دلی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر مولانا آزاد تقریر کر رہے ہیں. قافلے بستر باندھ کر وہاں جا کر پلیٹ فارم پہ پڑ چکے ہیں، ان کو جانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیونڈی کا کاریگر اپنا بیگ، اپنی اٹیچی، اپنا بستر لے کر کلیان چلا جائے، آپ اس کو پلٹا لیں گے؟ بولے ہمارے سیٹ لوگ کاریگر. آپ کسی ایک کاریگر کو پلٹا کے بتلاؤ کلیان سے، اگتپوری سے، جو اپنا بیگ لے کر جا چکا ہو، ٹکٹ نکال چکا ہو. کیسا عزم تھا. پورے پورے گھرانے جا کر پلیٹ فارموں پڑے ہوئے تھے. مولانا مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیواروی، مولانا ابوالکلام آزاد جا کر سمجھا رہے ہیں. مولانا آزاد تقریر کر رہے ہیں
کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ ان کا وہ جملہ آج بھی سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے، اس ملک کا ہندو تمہارا مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے، وطنی مخالف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ مسجد کے منارے تم سے پوچھ رہے ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مسلمانوں کے قبرستان پوچھ رہے ہیں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ پورا پنجاب، پورا پانی پت، بڑے بڑے علاقے، ہزاروں ہزار مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو 84 کے بعد حالات بدلے تو کچھ مسجدیں دوبارہ آباد ہوئیں۔ مولانا آزاد فرما رہے ہیں کل کی بات ہے، تمہارے قافلوں نے جمنا کنارے وضو کیا تھا، کیوں خائف ہو؟ کس سے خائف ہو؟ اور لکھنؤ سیمینار کے اندر مولانا آزاد نے فرمایا تھا جتنا حق پنڈت جواہر لال نہرو کا ہندوستان پر ہے اتنا ہی حق ابوالکلام آزاد کا ہندوستان پر ہے۔ ان حالات سے یہ ملک گزرا، چلیے آزاد ہو گیا، دستور کون سا ہو؟ دستور کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اس کے چیئرمین امبیڈکر صاحب ہیں۔ دستور ساز کمیٹی میں ہمارے دو نمائندے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، جو دونوں ایم پی ہوا کرتے تھے، اور مولانا آزاد تو پہلے وزیر تعلیم بھی تھے۔ گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور یہ بات بار بار زیر بحث آ رہی ہے کہ یہ ملک کثیر المذاہب لوگوں کا ملک ہے، یہ کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ناستک لوگوں کا ملک نہیں ہے، مذہب بیزار لوگوں کا ملک نہیں ہے، مذہب کے وفادار لوگوں کا ملک ہے۔ اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تہذیبیں ہیں، طریقے ہیں، لاٹھی کے زور پر سب کو آپ نہیں ہانک سکتے، سب کی رعایت ہونی چاہیے۔ تو باقاعدہ دفعات مرتب ہو رہی ہیں، اس ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اپنی زبان بولنے کی آزادی ہوگی، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور پرچار کرنے کی آزادی ہوگی، اپنی زبان میں اپنا کورس بنا کر رجسٹرڈ کرنے کی آزادی ہوگی۔ ہر قوم کو اپنی تہذیب مطابق اپنا کورس بنا کر، ضروری نہیں ہے کورس انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، مراٹھی میں ہو، نہیں، جو جس قوم کی زبان ہوگی اپنی زبان میں اپنا کورس بنا کر رجسٹرڈ کرا کر اس کو پڑھائیں گے، سرکار اس کو مانتا دے گی۔ دستور مرتب ہوا، آخر میں دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو مشورے دیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ دستور کی کچھ دفعات تو ہیں بنیادی جو پلر ہے، اور کچھ ہیں مشورے، وہ پی یو پی ہے، کلر ہے، رنگ روغن ہے، وہ پلر نہیں ہے، دھیان رکھیے گا۔ دستور کی وہ دفعات جو بنیادی ہیں ان میں سب سے مضبوط دفعہ ہے مذہبی آزادی کی اور شخصی آزادی کی۔ مذہبی آزادی اور شخصی آزادی پر مشتمل دفعہ نمبر 25 اور 26 ہے، اور جہاں پر وہ مشورہ دے رہے ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آپ پڑھ لیجئے گا، تمام لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، غریب سے غریب آدمی کے لیے روزگار فراہم کرایا جائے، بے گھروں کو گھر دلایا جائے، تعلیم کو فری کیا جائے جوڈیشلی، یعنی آپ اپنا مقدمہ کہیں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے مقدمے کو، اس خرچے کو سرکار برداشت کرے، ورنہ غریب آدمی کیسے مقدمہ لڑے گا جو آج ہو رہا ہے؟ پیسے والا ایک طرف، غریب آدمی ایک طرف، بیچارہ غریب کب تک لڑے گا؟ کہاں سے پیسہ لائے گا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے وکلاء کی فیسیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، وہ غریب مر جائے گا۔ ملک کے جیلوں میں دسیوں ہزار لوگ وہ بند ہیں جو بے قصور تو ہیں لیکن مقدمہ لڑنے کا پیسہ نہیں، اس لیے بھرے ہوئے جیلوں کے اندر۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کورٹ نے آزاد کر دیا ہے، کچھ پیسہ بھرنا ہے، 50,000 لاکھ روپیہ، وہ نہیں ہے ان کے پاس، جیلوں میں پڑے ہوئے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جمعیت علماء نے فلانے جیل سے 10 لوگوں کا پیسہ بھر کے ان کو باہر کرایا۔ کیا کرے گی ایک تنظیم؟ ایک انار 100 بیمار، ساری امیدیں اسی سے، سارے الزامات اسی پر۔ یہ جو مشورے دے رہی دستور ساز کمیٹی، غور سے اس بات کو سنیے گا، اس میں نشہ بندی کا مشورہ بھی ہے، دیش کو اوپر کیسے لایا جائے،
پالیسیاں ایسی بنائی جائے غریب اوپر آوے. آج کیا ہو رہا ہے؟ غریب اور غریب ہو رہا ہے، مالدار اور مالدار ہو رہا ہے. پورا ہندوستان کی دولت 10-20 لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، باقی سارے لوگ مزدور بن کر کام کر رہے ہیں نیچے سے اوپر تک. وہ مشورہ ساز، وہ دستور ساز کمیٹی اس سے منع کر رہی ہے. اس کے بعد وہ مشورہ دے رہے ہیں جب ہندوستان ترقی کرتے کرتے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں دوڑ میں شامل ہو جائے. یہ میں آپ کو دستور کے الفاظ سنا رہا ہوں. ان چیزوں پر عمل کرو، جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناؤ، غریبوں کے ہاتھ میں پیسہ دو، کاروبار کو آگے بڑھاؤ، بے سہاراؤں کو سہارا دو، تعلیم فری کرو، سب کو رہائش فراہم کرو جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے. جب ہندوستان ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے اور یہاں کے لوگ خوشی کے ساتھ اس بات پر راضی ہوں کہ سب کے لیے کوئی ایک دستور ہو تو حکومت اس پر غور کرے. یہ دفعہ نمبر 44 جس کا حوالہ دے کر ایسا لگتا ہے کہ اب تک ملک میں کچھ تھا ہی نہیں. دستور تو ایک ہونا چاہیے. دستور تو ایک ہے بھائی، دستور تو ایک ہے یہ پہلے سے. مذہبی معاملات میں جہاں دونوں پارٹی ایک مذہب کے ہوں، ہم دو مسلمان ہیں، ہم نکاح کیسے کریں گے ہماری مرضی، حکومت ٹانگ کیوں ڈالے گی اس کے اندر؟ ہم الگ کیسے ہوں گے ہماری مرضی، اور یہ ہمارے معاملات ہماری مذہبی کتاب طے کرے گی، پارلیمنٹ طے نہیں کرے گی، تم طے نہیں کرو گے، ہمارا قرآن طے کرے گا. اور تمہارے معاملات میں ہم ٹانگ ڈالنے نہیں آئیں گے. تمہارے معاملات تمہاری مذہبی کتابیں طے کریں گی، مذہبی پیشوا طے کریں گے. ہمارے معاملات ہماری مذہبی کتابیں طے کریں گی، ہمارے مذہبی پیشوا طے کریں گے. کون سے معاملات؟ 2-4 کرمنل معاملات سب ایک ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم قاتلی گردن مارو اور چور کا ہاتھ کاٹو، زانیوں کو لگاؤ، کبھی کہا ہم نے آپ سے؟ کرمنل معاملات سب یکساں ہیں، سول معاملات سب یکساں ہیں. چند چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی مخصوص ہیں، وہ بھی کم ہوتے ہوتے چند بچی ہیں. وہی چند چیزیں سکھوں کی مخصوص ہیں، وہی چند چیزیں پارسیوں کی مخصوص ہیں، وہی عیسائیوں کی مخصوص ہیں، وہی یہودیوں کی مخصوص ہیں. جو جتنی بھی مذہبی اکائیاں ہیں سب کی اپنی اپنی پہچان ہے. آپ سب کی پہچان ختم کر کے کون سا کارنامہ انجام دو گے بھائی؟ 2018 میں 2016 سے لے کر 18 تک یہ تماشا ایک بار چلایا گیا تھا. اس وقت جو لا کمیشن ہے یہ 22واں لا کمیشن ہے. اس وقت 21واں لا کمیشن تھا. 21ویں لا کمیشن نے اس وقت سوال نامہ جاری کیا تھا اور 2016 سے لے کر 18 تک وہ تماشا چلا. پھر لا کمیشن نے سرکار کو رپورٹ دی. وہ رپورٹ ریکارڈ میں ہے بھائی، سرکاری ریکارڈ ہے. وہ کیا رپورٹ دی تھی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ریکارڈ موجود ہے. یکساں سول کوڈ کے شوشے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے، بھینکر نقصانات ہوں گے. اس لیے اس کو سرد بستے میں ڈال دیا جائے، اور ڈال دیا گیا تھا. اب سانپ پٹارے سے باہر کیوں آ رہا ہے؟ آخری بات یہ، آپ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر بچا الیکشن کا 24 کا، یہ اب باسی کڑی ابال کیوں آ رہا ہے وہ سن لیجئے آپ. چونکہ اسی وعدے کے ساتھ یہ آئے تھے. 3 وعدے تھے مینیفیسٹو کے اندر. ہم رام مندر بنا کر دیں گے، دفعہ 370 کشمیر والی ختم کر کے دیں گے، اور ملک میں یکساں سول کوڈ لا کر دیں گے. وہ 2 کی تو حالت آپ کے سامنے ہے. اس کا تماشا شروع کیا گیا. سب جان رہے ہیں، سارے قانون داں کہہ رہے ہیں، سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن تماشا کرنے والوں کو تماشے سے مطلب نہ بھائی، نفع نقصان سے کیا مطلب. ایک بار پورے ملک کا ماحول گندا ہو جائے گا، تماشے ہوں گے. اچھا، میں مسلمانوں سے ایک بات کہوں گا، یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، ان تمام مذہبی اکائیوں کا ہے جو اپنی مذہب پر عمل کر رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں مرکزی پیمانے پر اب تک کوئی فارمیٹ نہیں ہے. تماشا تو ہو رہا ہے پورے ملک میں، میڈیا ننگا ہو کے ناچ رہا ہے، لیکن کوئی فارمیٹ نہیں ہے. کیوں؟ سر کا پسینہ پیر پہ آئے گا فارمیٹ مکمل کرنے پر. لا کمیشن نے اپنا شوشہ چھوڑ دیا، فارمیٹ کہیں نہیں ہے. کیا لاؤ گے بھائی؟ کیا یکساں کرو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، کرو یکساں.
سارے انسانوں کو برابر کا مقام دو مذہبی بنیاد پر. الحمدللہ ہمارے یہاں ہے, آپ بھی دے دو. آپ کے یہاں تو کوئی بھگوان کے سر سے, کوئی کندھے سے, کوئی پیٹ سے, باقی سب نیچے سے. کرو ایک. وہ تمہارا مسئلہ تھا, تمہارا پھڈا تھا, ہم ٹانگ ڈالنے نہیں گئے. مرنے کے بعد کوئی دفناتا ہے, کوئی جلاتا ہے, کوئی بہاتا ہے. کرو ایک. کسی کے یہاں نکاح ہوتا ہے, کسی کے یہاں بھوری پڑتی ہے. کرو ایک. جس کو بولتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور میڈیا والے اپنی طرف سے یہ چلا رہے ہیں کہ صاحب فلاں چیز میں ایسا ہوگا, فلاں میں ایسا ہوگا, فلاں میں ایسا ہوگا, اور انہی مسائل کو ایشو بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کے جذباتی مسائل ہو سکتے ہیں, تاکہ مسلمان بھڑکے اور ہم دوسرے طبقے کو خوش کرے. دیکھا ہم نے ڈسٹرب کیا ان کو ان کے اوقات بتلا رہے ہیں. یہ ہے مقصد. ہوگا کیا وقت بتلائے گا اللہ کیا منظور ہوگا. لیکن اس ملک میں موجودہ حالات میں یکساں سول کوڈ کے لانے کا 1 پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. نقصان 10 پٹ نہیں 1000 پٹ ہے. مشرق کے 7 صوبے کسی قیمت پر سننے کو تیار نہیں. پنجاب کسی قیمت پر سننے کو تیار نہیں. سکھوں نے اعلان کر دیا خبردار, اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا, ہم ہمارے مذہب پر اپنے طور پر عمل کریں گے, کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاملات یکساں ہیں وہ ہیں. مخصوص مسائل جو ہے مذہبی پرسنل لا, اس میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے. بلکہ پارلیمنٹ کمیٹی کے اندر مسئلہ زیر بحث آیا. اب کیا کر رہے, چونکہ مقصد ہے ہم کو اور آپ کو حیران کرنا. ایک کام کرو, وہ 7 صوبوں کو اس سے الگ کر دو, آدیواسیوں کو اس سے الگ کر دو, فلانے کو الگ کر دو, فلانے کو الگ کر دو, تو بچا کیا پھر؟ نعرہ تو آپ لگا رہے ہو پورا ملک ایک جیسا ہونا چاہیے, تو ایک کیسے ہوا؟ آپ نے گوا کو الگ کر دیا, میزورم کو الگ کر دیا, ناگالینڈ کو الگ کر دیا, فلانے کو الگ کر دیا, پنجاب کو الگ کر دیا. یکساں سول کوڈ ہوا. اور یکساں سول کوڈ تو سارے معاملات میں ایک کرنے کی بات کرو. آؤ بیٹھو میدان میں. بیٹھتے. ایک مثال دوں میں آپ کو. ہمارے یہاں نکاح طلاق کا مسئلہ جو ہے 12 اس پر آپ نے بات سنی کہ بھائی نبھانا ہے. شوہر سے کہا گیا کہ بیوی کی عزت کرو. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. نبھاؤ. بیوی سے کہا گیا شوہر کی عزت کرو, شوہر سے کہا گیا بیوی کی کفالت کرو. تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے, اللہ تم کو جہاد کا ثواب دے گا. شوہر محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے گا, فرشتے اس گھر میں رحمتیں نازل کریں گے. بیوی محبت کے ساتھ شوہر کے منہ میں لقمہ رکھے گی, فرشتے اس گھر میں رحمتیں نازل کریں گے. بچوں کا ذہن اچھا بنے گا, گھر امن و امان کا گہوارہ بنے گا. نبھاؤ. خدا نہ خواستہ نہیں جمتی تو اگلی بات کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تم کسی بات کو ناپسند کر رہے ہو اور دیوار کے پیچھے اللہ نے خیر مقدر کیا ہو. بہت موٹی ہے, بہت پتلی ہے, بہت لمبی ہے, بہت ناٹی ہے, بہت پوہڑ ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, کام نہیں کرتی, تماشے ہوتے ہیں. ارے ظالم برداشت کر, اللہ تجھ کو اس کے پیٹ سے ایسا بچہ دے گا کہ دنیا کے اندر نیک نامی اور آخرت کی سرخ روئی کا باعث بنے گا. سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں. اسلام میں تعلیمات بھری پڑی ہوئی ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس موڑ کو پہنچ گئے کہ اب نباہ کی کوئی شکل نہیں. شوہر بیوی دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو مذہب کیا کہتا ہے؟ بھائی بیٹھ جاؤ, سماج کے 4 لوگوں کو لے کے الگ ہو جاؤ. تم اپنے گھر خوش, وہ اپنے گھر خوش. کتنا آسان راستہ ہے. آپ نے کیا نہ تم نہیں کر سکتے, کورٹ فیصلہ کرے گا. جاؤ 2 کورٹ کو عرضی. جہاں لاکھوں مقدمات پہلے سے پینڈنگ میں, ایک اور چلا گیا پینڈنگ میں, چلا مقدمہ. یہ شوہر بیوی آپس میں کورٹ میں آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو رہیں گے کہاں؟ سرکار رہائش دے گی بیوی کو اس کی؟ بیوی کا خرچہ کون دے گا؟ 10 سال مقدمہ چلا, بیوی طلاق چاہ رہی ہے, شوہر دینا چاہ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کورٹ میں آؤ. 10 سال کورٹ میں مقدمہ چلا تو عزت ماں محترم جناب جج صاحب کئی بار بدلی ہوں گے 10 سال کے اندر, کئی بار فائل کھلے گی اور بند ہوئے گی. لاسٹ میں جج نے کہا کہ نہیں ضرورت طلاق کی نہیں ہے, مل جل کر رہو, تو رہیں گے. آپ 2 لوگوں کے معاملے کو زبردستی کورٹ میں گھسیٹ رہے ہو. جو مقدمات پہلے سے آپ کے پاس ہیں ان کو آپ فائنل کر نہیں پا رہے, وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لاکھوں لاکھ مقدمے بمبئی ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم اس کے گواہ ہیں.
تو ذاتی طور پر سماج بیٹھ کر لیں آپ کو قبول نہیں ہے. اچھا آپ سنیے، اگر طلاق مکمل بین کر دی گئی تو انجام کیا ہوگا؟ ابھی ایک نامہ نگار سے بات ہو رہی تھی، کوکر میں ایک تو سیٹی ہوتی ہے اور سائڈ میں ایک واشر ہوتا ہے. وہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ کبھی کوکر میں اندر تو پریشر بن رہا ہے اور سیٹی فیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ واشر ٹوٹ کے نکل جائے گا، پریشر باہر ہو جائے گا. اور اگر واشر ہی نہیں تو پھر لگا دو، اس کو بند کر دو، نیچے سے آگ جلنے دو اور پریشر بڑھنے دو تو کیا ہوگا؟ کوکر پھٹے گا. دلہنوں کے جلانے کے واقعات کا آپ سروے کر لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں طلاق کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہاں وہ پرسن کم ہے، اور جہاں طلاق کے دروازے بند ہیں وہ پرسن وہی ہے. کیوں؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور الگ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اس کی جان لے گی، وہ اس کی جان لے گا. آئے دن آپ کیس سنتے ہیں کہ صاحب گھر میں گنڈے آئے، گھس کر آدمی کو مار کے چلے گئے. عورت رو رہی ہے، ہائے میرا آدمی، ہائے میرا آدمی. جب پولیس نے انکوائری کیا تو معلوم پڑا کہ میڈم کا ہی کارنامہ تھا. عورت کو جلا کے مار ڈالا، کہنے کہ وہ کوکر پھٹ گیا تھا، صاحب وہ گیس سے آگ لگ گئی تھی، صاحب پریس میں پاور اتر گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے واسطے دلہنوں کو جلا کر مت مارو. جب الگ ہونے کی نوبت آئے تو الگ ہونے کا موقع دو. اور ایمرجنسی ونڈو جہاز میں بھی ہوتی ہے، ٹرین میں بھی ہوتی ہے، بس میں بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. جس وقت جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو عملہ کھڑا ہو سکھانے کے لیے، صاحب آکسیجن کم ہوگا تو یوں لگانا، اور کبھی کودنا ہو جرسی پہن لینا. جو آدمی چارہ پہلی بار بیٹھا سوچتا رہے یہ تو موت کا کنواں دکھا رہے ہم کو. اب تم جھگڑا کرنے کھڑے ہو جاؤ، کیا فالتو بات کرتا ہے، ہم کو مارنے آ لائے ہیں. صاحب مارنے نہیں لائے ہیں، کبھی حالات بن گئے تو کیا کرو گے؟ جہاز پانی میں اترے گا تو کیا کرنا، فضا میں اترے گا تو کیا کرنا، جرسی اندر کب ہوا بھرنا، باہر ہوا کب بھرنا. کیوں رکھی گئی؟ ٹرین میں ونڈو کیوں رکھی گئی؟ صاحب آپ نے ونڈو رکھی تاکہ ٹرین پلٹے لوگ مرے؟ نہیں، کبھی نہ پلٹے، کوئی نہ مرے، لیکن پلٹی تب. آپ صاحب طلاق کا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے آزادی ہو. ہم چاہتے ہیں رشتہ نبھے، ختم نہ ہو. ہم بھی تو کہتے ہیں نبھے، لیکن نہیں نبھا تب. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. دنیا بحث کرنا چاہتی ہے، ہم بحث کرنے کو تیار ہیں. آؤ بیٹھو. سماجی معاملات کی بات کرنا ہے کرو، مذہبی معاملات کی بات کرنا ہے کرو. ملک کا ماحول گندا کر کے، منافرت کا کاروبار کر کے کچھ دنوں کوئی حکومت کر کے چلا جائے گا، اس کے بعد بھگتنا کس کو ہے؟ بھگتنا یہاں کی عوام کو. اس لیے ہر سنجیدہ شہری یہ چاہ رہا ہے نفرت کی کھیتی بند کی جائے، منافرت کی باتیں ختم کی جائیں، انسانوں کو سکون سے رہنے دیا جائے، جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، تعلیم گاہوں کے بوجھوں کو کم کیا جائے. ایک ڈاکٹر بنتا ہے، MBBS بننا چاہتا ہے تو سرکاری کوٹا بہت محدود ہے، اور پرائیویٹ کوٹے سے صاحب وہ 100 کروڑ بھر دیجئے، 1.5 کروڑ بھر دیجئے. 1.5 کروڑ تو بھرا گیا ایڈمیشن کا، اور پر منتھ خرچہ غریب آدمی کے بس کا ہے. بمبئی ہائی کورٹ میں آپ ایک عرضی ماریے، وکیل صاحب آپ کی فیس ₹1,00,000 تو پہلے کھولی بیچ دے بھائی، پہلے کارخانہ بھیج دے، پہلے کھولی بیچ دے. تو دستور ساز کمیٹی مشورے دے رہی ہے کہ قانونی امداد کو فری کیا جائے، آسان کیا جائے، تعلیم کو فری کیا جائے. دور دور کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے. ایک ہی بات یاد رہی کہ صاحب دفعہ 44 میں یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ لانے پر غور کیا جائے. تو جس کمیٹی نے مشورہ دیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ کہا ہے؟ بھائی بازار چلا جا، گوشت لے لے، سبزی لے لے، پھل لے لے، اور جب کھانا پک جائے تو مجھے فون کر دینا. تو نہ بازار گیا، نہ سبزی لایا، نہ گوشت لایا، نہ سامان لایا، نہ گھر میں کھانا پکا. ابا آپ نے کہا تو میں نے آپ فون کر دیا، ابا آ گئے، کیا ہوا؟ آپ نے فون کرنے کو کہا تھا نا. ارے میں نے کہا تھا اب کھانا پک جائے تو فون کر دینا. کھانا پکا؟ میں تو بازار گیا. اماں پکائی نہیں؟ کیوں نہیں پکائی؟ سامان نہیں آیا؟ کیوں نہیں گیا؟ میں ذرا دوستوں سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا. تو پھر مجھے فون کرے کیوں حیران کیا؟ دفعہ 44 ہے کیا؟ میڈیا بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو، آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. بہرحال یہ حقیقت میں نے آپ کو بتلائی. تماشے بازیاں ہو رہی ہیں، ہوں گی، ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں.
ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ میدان مت آؤ، روڈ پر مت آؤ، وہ تو تماشا کرنا چاہتے ہی ہے۔ ہاں، لا کمیشن نے آپ سے مشورہ مانگا ہے۔ 14 جولائی اس کی لاسٹ تاریخ ہے۔ 14 جولائی سے پہلے آپ اپنے موبائل سے، واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے، جمعیت علماء نے دے رکھا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے دے رکھا ہے، امارت شریعہ پٹنہ بہار نے دے رکھا ہے، بہت سی تنظیمیں آپ کو دے رہی ہیں، مسجد کے دروازوں پر وہ لگا ہوا ہے جس کو آپ اسکین کر کے کر سکتے ہیں۔ باہر نوجوان بچے بیٹھے ہوں گے، آپ میں سے جو لا کمیشن کے میل پر اپنی طرف سے کہ بھائی مجھ کو یہ قبول نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کم از کم اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر آپ یہ تو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب 20 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لوگوں کی بھی مخالفت نہیں آئی، اس کا مطلب مسلمان کو ایک سیف ہے؟ یہی چاہتے ہیں آپ لوگ کل کو؟ اپنے اپنے نمبروں سے، آپ کی طرف سے بھی، گھر میں مستورات کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے جانا چاہیے۔ جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ لیں۔ نماز کے بعد باہر آپ نکلیں گے، نوجوان بچے بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو بتلا دیں گے، آپ اپنے نمبر سے ایک بار بھیج دیں گے، سیکھ لیں، تاکہ اپنے گھروں میں جا کر آپ اس چیز کو مکمل طور پر 100% ہماری رائے لا کمیشن میں جانی چاہیے۔ بعض لوگ کیسا وہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں دیکھیں گے، کچرے میں ڈال دیں گے، ڈال دینے دو، لیکن کل کو اگر یہ نوبت آئی کہ صاحب 20 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ کی مخالفت ہے، باقی لوگ خاموش، اس کا مطلب ہمارے ساتھ ہیں، تو اس وقت افسوس کے ہاتھ ملنے سے بہتر یہ ہے ابھی موقع ہے۔ 14 جولائی اس کی لاسٹ تاریخ ہے، نماز کے بعد آپ باہر نکلیں گے، انشاءاللہ وہ نوجوان آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔